أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میرے دادا مرحوم، میری والدہ اور دیگر جو ہمارے خاندان کے مرحومین ہیں ان کو بخش دیں. جتنے بھی حضرات باہر موجود ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ مجلس عزا میں اگر فرش عزا پر نہ بیٹھ سکے تو مجلس عزا کا حق ادا نہیں ہو پاتا. آپ سبھی سے دستبستہ گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. آج کی مجلس میں جو ہم نے سرمایہ کرام انجام دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. دیگر مجلس میں بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو اگر حقیقی طریقے سے سمجھ لیا جائے تو زندگی پوری طریقے سے پرامن ہو جائے گی. گناہوں سے گریز کرنا انسان سیکھ لے گا، مکروہات سے پرہیز کرنا سیکھ لے گا، جتنے بھی جائز کام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، اور جتنے بھی مستحبات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ کلیہ ہے. ہم اپنی زبان سے ضرور کہہ دیتے ہیں جب کسی کا انتقال سنتے ہیں تب، لیکن اس کا مطلب اگر حقیقی طور سے سمجھ لیا جائے تو ہم ہر گناہ سے پرہیز کرنا شروع کر دیں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، زمین پر فساد برپا نہ کرو. فساد برپا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہمارے عام دنیا میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ امت مسلمہ میں ہی فساد برپا کرنے میں ہم سب سے آگے ہو جاتے ہیں. لڑائی قرآن کہہ رہا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، آپس میں مت لڑو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو. اگر آپس میں تمہارے فساد برپا ہو رہا ہے تو قرآن سے رجوع کرو، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ. لیکن ہم باز نہیں آ رہے. آپس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اس کے ذریعے آپس میں ہم کو لڑا کر ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے ہم کو دور کر دیا جاتا ہے. ہمارے بزرگوار یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگوں سے پھر ایک بار کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صرف قربتاً اللہ یہ کوشش میری رہتی ہے، باقی
میں ایک جاہل انسان ہوں، کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ شاید اللہ اسی وسیلے سے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دے، کیونکہ اللہ ظاہر سی بات ہے رحمان الرحیم ہے، کسی بھی چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کسی چیز کا بھی اجر دے سکتا ہے۔ تو بس یہی دعا ہے اوپر والے سے کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسی بات نہ نکلے جس سے ایک بندہ بھی گمراہ ہو، بلکہ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ شاید، حالانکہ ہم جاہل انسان ہیں، لیکن مجھ سے اگر ایک انسان بھی ذرہ برابر بھی کچھ سیکھ گیا تو اس کا اجر اللہ اس قدر دینے والا ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے بیچ شر پیدا ہو جائے تو تم قرآن سے رجوع کرو، قرآن سے دریافت کرو، قرآن تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ بس ہماری کمظرفی یہ ہے کہ ہماری اتنی بہترین کتاب ہوتے ہوئے ہم اس کی ریسرچ تو دور، تلاوت سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس کو طاق پر رکھا ہے، بیٹی کو ودا کرتے ٹائم دینے کے لیے رکھا ہے، سر سے ننگانے کے لیے رکھا ہے، اس کی ہوا کے لیے رکھا ہے، کہ اس کو تعویذ بنا کر پہننے کے لیے رکھا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں مستحب ضرور ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ قرآن ضرور دے گا، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل قرآن اس لیے ہمارے بیچ لایا گیا ہے کہ وہ ہم کو صحیح راستہ بتائے گا۔ بتانے والے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ 14 معصومین کے ذریعے بھیجے ہیں، ان سے ہمیں رابطہ قائم کرنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ہماری زندگی لا محالہ اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ معصومین یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اگر ہم کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوتے تو ہمیں اس کا جواب دینے کا حشر میں ہم سے یہ ہم نہ کہہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ نہیں، ہر انسان پہ فرض ہے کہ حقیقی دین کو سمجھو اور اس کے پیروکار بن جاؤ، یہ ہر انسان پہ فرض ہے۔ یہ شکر ہے اس پروردگار کا، اور ہمارے آپ سب کے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنی آغوش دی، اور اس خانوادے میں پیدا اللہ نے ہم کو کیا کہ ہمیں زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصومین کہتے ہیں آپس میں شر نہ پیدا کرو، لیکن ہم لگاتار شر پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہاں دور ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی حضرات نے پڑھا ہو یا کوئی لندن میں گیا ہو، عیسائی لوگوں کا ایک ہسٹری میوزیم ہے لندن میں۔ اس میوزیم کے اندر ایک پورا سیکشن ہے، اس سیکشن یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچ اسکالر تھے اس وقت کے، اور وہ جب حقیقت بیان کرتے تھے تو حقیقت میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی کا دین سامنے آئے گا۔ جب وہ حقیقت سامنے بیان کرتے تھے تو ان کو بری طریقے سے اذیت دی جاتی تھی، اور اذیت دینے کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ ان کا پورا بیورا اس میں سیکشن میں موجود ہے آج بھی۔ لیکن ہم فخر سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا سب سے بڑا جانکار کہتے ہیں، اور اس کی تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اسامہ بن لادن بغدادی۔ یہ جو اسلام پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ پوری حقیقت بیان ہے کہ پوری سازش امریکہ اور اسرائیل کی، یہ پوری سازش۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری تعلیمات کیا ہیں؟ یہ لوگ فخر سے چلاتے ہیں ہمیں جہاد کرنا ہے۔ جہاد کی حقیقت کی ABCD ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جہاد کا مطلب سمجھ، جہاد کے قاعدے ہوتے ہیں۔ جہاد کا پہلا قاعدہ، کبھی بھی کسی بھی انسان کا جو بھاگنے لگے اس کا پیچھا نہیں کرنا،
کسی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا. حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ تھے، انہوں نے گفٹ کیا تھا. اس کو ٹٹو کہا جاتا ہے، دلدل اس کا نام تھا. ٹٹو جو ہوتا ہے وہ دوڑنے میں ناکام ہوتا ہے، بہت تیز نہیں دوڑ پاتا. تو ایک صحابی نے اصحاب نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا حضرت علی آپ کی تو ہر چیز نرالی ہے، میری ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ اس ٹٹو سے جنگ کرنے جاتے ہیں اور سامنے والوں کے پاس ایک سے ایک عربی نسل کے گھوڑے، ایک سے ایک لہیم شہیم گھوڑے، اور آپ کے پاس یہ ٹٹو. تو انہوں نے کہا گھوڑوں کا استعمال وہ کرتا ہے جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے یا خود بھاگتا ہے. جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے اور جو خود بھاگتا ہے. نہ تو میں بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہوں، نہ کبھی بھاگنے کے بارے میں سوچتا ہوں. تو جنگ کرنے کے اصول ہمیشہ رہے. حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ سارے اصول کربلا میں ختم کر دیے گئے. دوسرا اصول یہ ہے، جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان جو آپ سے جنگ کر رہا ہے، وہ اگر آپ اس کے ہاتھ سے اسلحہ چھوٹ گیا، وہ زخمی ہو گیا، جنگ کرنے کے لائق نہیں بچا، تو آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے. جدیدی فوج کا ایک لشکر امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا. ایک سپاہی وہ آپ سے جنگ کر رہا تھا، اس نے وار کیا. امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے اس کا جواب دیا. اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹک گئی اور اس کے پیر دونوں کٹ گئے. وہ زمین پہ گرا ہوا پڑا تھا. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں ہم کو قتل نہ کر دیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، ہم اس رسول کے نواسے ہیں جو جنگ کے قاعدے قانون کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں اور پوری طریقے سے لوگوں کو انہوں نے بتایا. ہم ان کے پیروکار ہیں، انہی کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں پر جہاد کرنے آئے ہیں. میں اس لیے تمہارے پاس آگے بڑھ رہا ہوں کہ تمہارے قبیلے کو جان سکوں، تمہارے قبیلے تک تمہیں پہنچا سکوں، تاکہ وہ تمہارا علاج کروا سکیں. تب اس کے اندر کچھ دھارا سائی اس نے بتایا اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے قبیلے والوں کو بلایا اور ان کے ہینڈ اوور کیا. تو یہ قاعدے ہیں. ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر پانی نہیں بند کرنا ہے، چاہے جتنی بڑی بھی آفت آ جائے. لیکن کسی کے اوپر، چاہے وہ کافر ہو چاہے غیر مسلم ہو، کبھی بھی جنگ میں کسی کے اوپر پانی نہیں بند کرنا ہے کسی بھی حالت میں. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسین تک موجود ہے، بزرگوار موجود ہیں. خیبر کے لیے ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بیش قیمتی صحابہ سے آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر کہیں تو ایک ترکیب بتائیں جس سے خیبر فتح ہو جائے. بولے کیا ہے؟ پہلے اس خیبر میں جہاں سے پانی آتا ہے اس قلعے میں، اس کو میں جانتا ہوں، میں اس کو بند کر دوں گا. پانی کی قلت سے یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے، آپ جنگ جیت جائیں گے. تو جانتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ خیبر میں قیامت تک بھلے نہ فتح کر پاؤں لیکن کبھی بھی کسی پہ پانی نہیں بند کر سکتا. یہ ہے دین کی تبلیغ. حضرت علی جنگ صفین میں امیر شام نے قبضہ کر رکھا تھا نہر پہ، مالک اشتر نے قبضہ کیا، پانی بند کر دیا. اب کوہرام برپا ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ان سے پانی لینے کون جائے گا؟ مالک اشتر، حضرت علی. لیکن ہمارے امام، دشمن کی فوج میں ان سے کچھ سپاہیوں نے کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، سوکھی مشکیزہ لے کر حضرت علی کے پاس جاؤ، پانی آرام سے مل جائے گا، کیونکہ وہ محمد کے داماد ہیں، محمد کے عزیز ہیں. اب آپ خود سمجھ لیے، دشمن بھی حقیقت کو پہچانتا تھا، لیکن پروپیگنڈا جو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، پروپیگنڈا نے اس طرح مجبور کر دیا، لالچ نے اس طرح مجبور کر دیا کہ حضرت علی کے سامنے وہی ہوا کہ جب پہنچے حضرت علی کو پتہ چلا تو فوراً انہوں نے مالک اشتر کو بلایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ قبضہ تمہارا رہے گا لیکن پانی سب کے لیے فری. اور یہی آپ نے دیگر مجالس میں سن لیا ہوگا کہ جب ہر 1000 کے لشکر کو لے کر
امام حسین تک آیا اور اس نے بتا دیا کہ ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ کو یہاں پر روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا چہرہ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس جتنا بھی پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس ذرہ برابر پانی نہیں، ہماری پوری فوج پیاسی ہے۔ انہوں نے سب کو پانی پلایا، جب سب سیراب ہو گئے تو ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، سب جانوروں کو پانی پلایا، پوری طریقے سے جب سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک کوشچن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ ہر چیز میں ایک میسج دیتے ہیں۔ اگر اس پانی کو امام حسین اگر 1000 کے لشکر کو نہ پلاتے تو کیا سکینہ پیاسی رہتی؟ کیا علی اصغر پیاسے رہتے؟ لیکن نہیں، انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم کبھی بھی اصولوں سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے نانا کا دین ہے اس کی تبلیغ آخر تک ہم کرتے رہیں گے، جو اصول ہیں ان کو ہم نبھاتے رہیں گے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ 2 مجلسیں ہو چکی ہیں، میں آپ کی بات کا بہت جلد زحمت آپ کا تمام کروں گا۔ اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجلس عزا چاہے جیسی بھی ہو، اس کا اجر اتنا ملتا ہے کہ جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی یہ آپ لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے اندر 50 سال کی جو ٹائم گزرا ہے، اس کے اندر یہ پورا تختہ کیسے پلٹ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے، ان کے نواسے کے دشمن کیسے ہو گئے؟ صرف پروپوگنڈا جو آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ کو واش آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہی اس وقت ہوا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جس کی صداقت کی سب گواہی دیتے تھے، آج ان کے نواسے کے خون کے پیاسے یہ کہہ کر ہو گئے کہ یہ خلیفہ کے باغی ہیں۔ خلیفہ کے خلاف انہوں نے خود کیا ہے۔ ان کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ان کو تم باغی کیسے کہہ سکتے ہو؟ سب پروپیگنڈا کا کمال، پیسہ، لالچ، مفتی بک گئے، قاضی بک گئے، من موافق فتوے دینا شروع کر دیے۔ قاضی شرع لالچ میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ، قاضی شرعی جو اس وقت کا قاضی تھا، اس نے اپنی لالچ میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ اس لیے دے دیا کیونکہ اس کو مال و دولت کی لالچ آ گئی۔ آج شہادت چوتھے امام کے ہمارے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کے بیچ میں اگر کوئی امام تھا تو وہ چوتھے امام۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا، اتنے اچھے اچھے لقب ہونے کے باوجود سید الساجدین، زین العابدین، بیمار کربلا، ان کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر وہ بیماری تھے۔ انشاءاللہ اب ہر طریقے سے کتابیں موجود ہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت پڑھائی کی، لیکن ماشاءاللہ اب اس زمانے میں بہت آسان ہے تاریخ کو پڑھنا۔ سبھی اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے کم سے کم دن میں کچھ وقت تاریخ کو ضرور دیجیے۔ چوتھے امام نے وہ کچھ کارنامے کیے ہیں کہ آج دین آج دین باقی ہے، انہی کی وجہ سے دین باقی ہے۔ نہیں، یزید نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے دین کے اوپر فتح حاصل کر لی۔
امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے خاندان کو قربان کیا، وہ صرف کربلا اس لیے نہیں کہ کربلا پہ ہم صرف رو لیں، ماتم کر لیں، مجلس کر لیں، اس کے بعد بھول جائیں۔ وہ ایک تحریک تھی جو آج اس وقت سے لے کر کربلا سے لے کے قیامت تک کے لیے تحریک ہمارے لیے مثال موجود ہے۔ جب بھی آپ ظلم دیکھیں تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کی ہمارے اوپر، انہوں نے یہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم دیکھو آواز اٹھانا تمہارا فرض ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مرجع اگر کسی چیز کی تاکید کرتے ہیں، ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، 4 کتابیں پڑھ کے ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ افسوس، معاذ اللہ برا لگے گا لیکن ذہن میں آ رہا، کہوں گا ضرور۔ اگر اس تھانے کا ایسو کسی چیز کو منع کر دے تو ہم سب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حقیقت ہے، تلخ حقیقت، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب اگر پوچھا جائے کہ اگر وہ جینوین بات ہے، جیسے کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل کرونا پیریڈ ہے، مرجع نے خود کہا ہے کہ آپ پوری طریقے سے ان کی تائید کریے گورنمنٹ کی، لیکن اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مرجع اگر کہتا ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر یہ تھانے کا ایسو کہہ دیتا ہے تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر بے عزتی محسوس ہوگی، ہمارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئیں گے، بے عزتی ہوں گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا سید سجاد سے زیادہ عزت دار کوئی ہے؟ انہوں نے کربلا کے بعد پوری طریقے سے اسیری جھیلی، جیل گئے، قید خانے کو جیل کہا جاتا ہے، جیل گئے۔ جناب زینب نے اپنی چادر چھنوائی، پوری طریقے سے اسیر ہو کے جیل گئی، وہاں پہ جناب سکینہ کے ساتھ ظلم کہا گیا، انہوں نے ظلم سہا، قید جھیلی۔ کیا ان سب سے زیادہ عزت ہے ہماری؟ کیا عزت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ عزت اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم دپے سے بیٹھ جائیں، ظلم کے خلاف جب آواز اٹھانی ہو۔ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر ہماری عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی کے پاس اس بات کا جواب ہو تو مجھ سے ضرور بتائیے گا، کیا ان سے ذرہ برابر ہماری کوئی اوقات ہے ان کے سامنے؟ جناب سید سجاد کے سامنے، جناب زینب کے سامنے، جناب سکینہ کے سامنے، یا جتنی بھی بیویاں تھیں جو اسیر ہو کے قید خانے لے جائے گی۔ وہ شام جہاں پہ حضرت علی کی حکومت ہوتی تھی، جہاں پہ شہزادی کہی جاتی تھی، وہاں دیار بے دیار لوگوں کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آؤ دیکھو قیدی آئے ہوئے، تماشا دیکھو۔ عزت ہماری کوئی اوقات نہیں۔ عزت کی بات بڑی بے معنی لگتی ہے، بس ان کی تحریک کو سمجھنا پڑے گا۔ عزت و ذلت کی بات اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، کیونکہ عزت دینے والا وہی ہے اور عزت لینے والا وہی ہے۔ بس ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ہی کے ساتھ اور کہنا چاہوں گا، وقت اچھا خاصا ہو گیا، کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ بڑے فخر سے ہم حسن نصر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بے شک کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، بزرگوار موجود ہیں، یہ طاقت اور یہ جذبہ ہمارے سے گنہگاروں کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہم کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہم کسی کا سامنا کرنے کے لائق موجود ہو سکتے ہیں۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم امام حسین کے لیے جان دے دیں گے، تلخ حقیقت بات ہے، لیکن کہوں گا ضرور۔ ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، یہ نہ کہیے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آج بیٹھا ہوں، میں زمین کے لائق بھی نہیں۔ تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، مستحبات پہ عمل کرنا پڑے گا، مکروہات سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ قلب صادق صاحب کا بہت اچھا جملہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ یا تو
کرمنل بن جاؤ یا تو مسلمان بن جاؤ. مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا اور کرمنل مسلمان نہیں ہو سکتا. وقت بہت ہو گیا، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا. جناب سجاد کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا 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 ہے. بڑے آرام سے ہم بیمار کربلا ایک دن کے لیے بیمار تھے. اللہ کی مصلحت تھی، امامت کو بچانا تھا، اس کی مصلحت تھی کہ وہ ایک دن کے لیے بیمار تھے. اس کے بعد بھی جب ان کو یہ پتا چلا کہ بابا رن میں ہیں تو وہ اپنا عصا لڑکھڑاتے ہوئے لے کے کھڑے ہو گئے اور بے ہوش ہوئے. مجاہد کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ اس وقت بھی تیار تھے لڑنے کے لیے. لیکن یہ اللہ کی مصلحت تھی، امامت کو بچانا تھا. اس کے بعد ان کی کارگزاری آپ کو پتہ ہے. ذرا کبھی کوشش کریے. آج تو پھر آزادی ہے، آپ مجلس کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اذان دے رہے ہیں، آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس وقت امام سجاد کے لیے بولنا مشکل تھا، بولنے کے اوپر بین لگا ہوا تھا. تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ امام کے لیے تو فرض ہے کہ تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. وقت کا امام ہمیشہ تبلیغ کرتا ہے، اس سے موجود لوگ پورے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ مختصر آپ کو بتا دوں، ہے تو بڑی لمبی کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. امام سجاد نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. غلاموں کو خریدتے تھے، اپنی شاگردی میں رکھتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. خریدتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یہی کیا اور باقاعدہ ان کو پوری طریقے سے خرچ بھی دیتے تھے. وہ کہتے تھے دور کہیں چلے جاؤ. ان ہزاروں شاگردوں نے اس طریقے سے تبلیغ کی کہ، اور دوسرا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرا کام کیا کرتے تھے. ابھی رک جائیے. وہ تبلیغ کرتے تھے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے صرف 72 تھے، کہنے کے لیے پورا کوفہ تیار تھا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف حقیقی طور پہ 72 موجود تھے یا روایتوں کے 100 کچھ لوگ. اس کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ موجود ہو گئی. یہ معجزہ تھا، یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ تھا کہ وہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے کہ اس واقعے کے اندر انہوں نے اتنی لمبی طریقے سے تبلیغ کی کہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے سامنے پوری طریقے سے لوگ نمایاں ہونے لگے. پوری طریقے سے اسلام کو پھیلانا شروع کیا. دوسرا طریقہ، وقت بہت ہو رہا ہے، اب میں ختم کرنا چاہوں گا. دوسرا کام یہ تھا کہ جب باہر نکلتے تھے تو جب کسی کو پانی پیتے دیکھتے تھے تو بڑی تیز سے چیخ چلا کے رہتے تھے، چلا کے کہتے تھے ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا. اور روایتوں میں موجود ہے کہ جب وہ بازار میں نکلتے تھے تو گوشت کو، جانور کو ذبح کرنے والے جو قصائی ہوتے تھے وہ وہاں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے. خریدنے والے ایک سے ایک امیر جب وہاں پر پہنچتے تھے کہ بھائی یہ پردہ کیوں ڈال رہے ہو، تو کہتے تھے 5 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ. وہ وہاں سے چلے جائیں کیونکہ ان کے خانوادے کو پیاسا اور بنا پانی پلائے قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے دین و اسلام کو پھیلایا. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی قربانی ہوئی. کربلا کے بعد کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اس کے بعد امام سجاد اور جناب زینب جس طریقے سے انہوں نے قافلے کو سنبھالا ہے، قافلہ ایک مرتبہ جب آگے چلا تو سب کو رزن بستہ کر دیا گیا.
امام سجاد جب شام کے بازار میں جا رہے ہیں تو ایک انسان جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ وہ مسجد سے قرآن پڑھ کے نکل رہا ہے اور کہہ رہا ہے اچھا ہے ان باغیوں کو نوکے نیزہ پہ کر دیا گیا۔ امام سجاد سے برداشت نہیں ہوا، تم نے قرآن میں کیا پڑھا؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا اہل بیت کی صداقت کے قصے نہیں سنے؟ تم نے کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اہل بیت کی جو گواہی دیتا ہوئے آیتیں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا اہل بیت سے تمہارا کیا ضابطہ؟ امام سجاد نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو جو نوکے نیزہ پہ سب سے آگے سر ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے امام حسین کا ہے، میں ان کا بیٹا، ہمارے گھر کے خانوادے کے لوگ اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں، جن کو آج قیدی بتایا جا رہا ہے، جن کو آج باغی بتایا جا رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اہل بیت کے نہیں ہیں؟ ہمیں اس طریقے سے اسیر کیا گیا ہے، ہم کو باغی بتایا جا رہا ہے۔ ہم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام حسین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام حسین کے خانوادے کے لوگ ہیں۔ وہ فوراً چیخ مار کر رونے لگا، وہ کہا مولا میں پہچانتا نہیں تھا، مجھے معاف کریے۔ امام سجاد کے مسائل، امام سجاد جب مدینے پہنچتے ہیں اور جب وہاں پر موجود ہونے کے بعد کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں تو چلا کے کہتے ہیں ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، ہائے میری بہن جو 4 سالہ تھی اس کو قید خانے میں مجھے دفن کرنا پڑا۔ جناب سکینہ کو جب جناب زینب غسل دے رہی تھی تو جناب سجاد سے کہہ رہے آپ وقت کے امام ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا سکینہ کا کرتا اتار کے غسل دیں یا یوں ہی غسل دیں؟ امام سجاد کہتے ہیں نہیں پھوپھی اماں، کرتے کے ساتھ غسل دیجیے گا، کیونکہ میری بہن سکینہ کے اتنے زخم ہیں کہ جب کرتا اتاریے گا تو لہو پوری طریقے سے جاری ہو جائے گا۔ اے پھوپھی اماں، میری بہن سکینہ کو آہستہ بڑے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیجیے، کیونکہ میری سکینہ جب مجھ سے پوچھتی تھی کہ اے بھیا یہ آسمان، یہ 2 طریقے کے قید خانے تھے، ایک پہ تو پوری طریقے سے چھت نہیں تھی، سیدھی دھوپ پڑتی تھی، سکینہ سیدھی دھوپ دیکھتی تھی، جب پانی برستا تھا تو پانی کو جھیلتی تھی، اور ایک قید خانہ ایسا تھا جہاں پہ کوئی طریقے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ایک ہاتھ کو آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، پوری طریقے سے اندھیرا رہتا تھا۔ اس قید خانے میں میری بہن جب پرندوں کو دیکھتی تھی صبح تو کہتی تھی کہ اے بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے دانا چگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہی پرندے جب شام کو لوٹتے تھے تو پوچھتی تھی بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سکینہ پوچھتی تھی کہ اے بھیا کیا قیدیوں کو گھر جانے کا موقع نہیں ملتا؟ کیا قیدیوں کو یہی دفنا دیا جاتا ہے؟ ارے میری پھوپھی سکینہ کو بڑے احترام سے دفنائیے گا، ہم اس کو بڑے احترام سے دفنائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیم لامرہ۔ اللہ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی بیمار آزاد ہیں ان کے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔